بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الکحل للصائم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتکت عینی افاکتحل وانا صائم قال نعم۔ معزز ناظرین، اس باب میں روزے دار کے لیے آنکھوں میں سرما لگانے کے حکم کا بیان ہے کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا درست ہے یا نہیں۔ تو اس میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ سرمے کا استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات لوگوں کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر ہم حلق میں، تھوک میں محسوس کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے روزے پر فرق تو نہیں پڑے گا۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ سرمے کا اثر اگر تھوک میں ظاہر ہو یا حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور فاسد ہوتا ہے جو معدے تک یا دماغ تک منفذ اصلی، یعنی ان راستوں سے پہنچ جائے جو راستے اللہ تعالیٰ نے معدے تک پہنچنے کے لیے بنائے ہیں۔ اور معدے تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک ہے حلق اور دوسرا ہے انسان کا پچھلا راستہ، وہ بھی ڈائریکٹ معدے تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ان دو راستوں سے کوئی غذا یا دوا، کوئی دوائی یا کوئی خوراک وغیرہ معدے تک پہنچ جائے گا تو تب روزہ ٹوٹے گا، فاسد ہوگا۔ اگر کوئی چیز ان دو راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے معدے تک پہنچتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی ہم سرمے کی بات لے لیتے ہیں کہ سرما ہم آنکھوں میں لگاتے ہیں تو اس کا اثر اگر حلق میں محسوس ہو جائے یا وہ نیچے اتر کر معدے تک پہنچ جائے تو میں نے کہا کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنکھوں سے معدے تک کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جس راستے سے وہ سرما معدے میں پہنچ جائے۔ یہ جو سرمے کا اثر ہمیں گلے میں، حلق میں نظر آ رہا ہے، تو یہ آنکھوں کے پیچھے جو مسامات ہے ان کے ذریعے سے نیچے اترا ہے، اور جو چیز مسامات کے ذریعے سے معدے میں پہنچ جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی سے آپ کو حکم معلوم ہوا روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگانے کا، کہ انجیکشن چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ دوائی جو انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے جسم میں پہنچائی جاتی ہے تو وہ معدے تک ضرور پہنچتی ہے، لیکن معدے تک وہ جو معدے کے راستے ہیں، یعنی حلق اور دوسرا راستہ، ان راستوں سے یہ دوائی نہیں پہنچتی، بلکہ مسامات کے ذریعے سے یہ دوائی پہنچتی ہے۔ اور معدے تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے مسامات کے ذریعے سے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جس سے کافی مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی کہاں پر روزہ ٹوٹے گا، کہاں پر نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، بعض بیماریوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ پیٹ میں سوراخ کر کے براہ راست معدے کے اندر دوائی کو داخل کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ دوائی براہ راست معدے تک پہنچائی جاتی ہے، وہ مسامات کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جاتی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ دوائی روزے کے لیے مفسد ہوگی۔